دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 16 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی تکلیف دہ زندگی، آزمائشوں والی زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 16 تاریخ منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج چند منٹ نکال کر یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے ماہ جمادی الاول کی 16 تاریخ منگل کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ یہ معجزاتی عمل ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے دولت کا سوال کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی نصیب میں دولت لکھ دیں گے۔ آپ لوگ شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی۔ صحت مانگیں گے، صحت ملے گا۔ من پسند شادی نوکری کے لیے بھی آپ لوگ یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے، اچھے نصیبوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا نایاب عمل ہے۔ خدا را اس عمل کو آج ماہ جمادی الاول کی 16 تاریخ منگل کے دن کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر کر لیں جن کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے جن کا جینا محال کر رکھا ہے، فون پر گالیاں دیتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر تو آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز ادا کرنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں ان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کے قوانین میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا، دوسرے درجے کا قانون ہے۔ پروردگار کی رضا ہے، خوشنودی ہے۔ نماز میں سکون بھی ہے اور نور بھی ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب و ملائکہ ہیں۔ نماز ہدایات، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدگی اور کفار کے مقابلے میں اصلاح ہے۔ نماز دعا کی عاجزی اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ ہے، جنت کی کنجی ہے، حوروں کا مہر ہے اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تدبیر، تمہید و تقدیس اور قول دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
ترجمہ: میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، ترجمہ: نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز عقیدہ کی تجلی، ایمان کا مظاہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقت کی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: منافقین خدا کو فریب دیتا جاتا ہے، جبکہ خدا خود ان کو فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں۔ ترجمہ: نماز ترازو ہے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں، ترجمہ: سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اگر رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال آکار دیے جائیں گے۔ چنانچہ نماز دین کی بنیاد، اس کا ستون ہے۔ عمل کے نزول میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے تو وہ دوسرے اسلامی رسومات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے روگردانی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دوسرے اسلامی قوانین میں بھی لاپرواہ ہی ہوگا۔ اللہ والو، آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ والو کیا فائدہ ہوگا؟ نماز کے بغیر، جو فرض نماز ہے اس کے بغیر تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی جو فرض نماز ہے، فجر کی نماز کے بغیر جمعۃ المبارک کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، نماز کو اہمیت دیں۔ نماز کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ قرآن میں بھی بار بار الصلاۃ من المؤمنین کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے اور بار بار صلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ بھی نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ فرض نماز تو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ایک دو وقت کی تو لازمی نماز پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ اپنے جسم کو جب دربار خدا میں جھکا دیں گے، ہمارے معاملات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہوتے چلے جائیں گے، راستے کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور اس طرح سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے۔ مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس صورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔
پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ، 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ ایک بار کریں گے، اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والو جو مانگے گے وہ ملے گا۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ بچہ آپ کا کمزور ہے، اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے۔ یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا۔ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے،
اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا. آخر میں یا غفور پڑھنا ہے بہت بخشنے والے, 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی پہ دم کریں, چینی پہ دم کریں. اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. اب پہلے تو دعا کر لیں, دعا کر لیں. دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے. 3 بار, 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے, لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا, یا غفارو کا یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر, تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ, چوتھے نمبر پر یا غفورو. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے, چینی پر بھی دم کرنا ہے. یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا. اب چینی کو صدقہ کر دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں. کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں. یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں. چڑیا وغیرہ, چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی. قبرستان میں ڈال کر آ جائیں, جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں. اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. پانی کو خود پی لیں, آپ خود پی لیں, یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں. شفا ہی شفا ہے. دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی, بس یہ ذہن میں رکھیے گا, دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے. اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے. وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے. وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں, دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.